جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اتنی محبت سے پڑھا کرے کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے جی. اللہ نعرے آپ بڑے زور زور سے مارتے ہیں، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے پھر آپ آواز نہیں نکالتے کوئی بھی. اللہ نعرے کے لیے آیت کوئی نہیں ہے، لیکن درود کے لیے باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو وہاں آپ بولتے نہیں کوئی نہیں ہے، بولا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری میری ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو آپ کی محفلیں ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھا کرے کہ آپ ہی بیٹھے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے، روحانی حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے. آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو، انڈیا کا، امریکہ کا، فرانس کا، جرمنی کا، اور بیٹھتے ہیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے انہوں نے کیا کیا، جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا. اگر یہاں کوئی نقیب بھائی ہیں، ویسے مجھے امید ہے نہیں اس طرح کا معاملہ اگر ہیں تو غصہ نہ کرنا، میں نقیب کی بات پہ آپ کے نعروں کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا. اس نے تو آپ کو کوئی بات اس طرح کی سنائی ہوتی ہے کہ آپ جذباتی ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. مزہ یہ ہے حضرت کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ مچل جائے. مزہ یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے. مزہ یہ ہے کہ بندہ ان کا نام سنے اور ان کی کیفیت بدل جائے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. آپ ایک لفظ سنتے ہیں مجذوب. آج سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے. سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے، کیونکہ سالے کو ہو کے تو پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، سالے کو ہو کے تو پھر سر پہ امامہ سے جانا پڑے گا، سالے کو ہو کے تو پھر آپ کو شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی. مجذوب ہوئے ہر کام سے جان چھٹی. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، شریعت بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا. سب سے سوکھا کام حضرت. اور میں آپ سے کہوں گا یہاں بھی ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ. یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے جی. ہمارا تو روز وہاں پڑتا ہے حضرت. میرے ایک دوست ہیں مقتدی ہیں جو میں کہ وہ اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے حضرت کہیں آپ کو لے کے جانا ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے. تو بس کچھ سلسلہ نہیں بن رہا تھا، ایک دن فراغت تھی، میں نے کہا چل بھائی سنگیا چلیے. پھر مجھے تو تھا جائیں گے، کو معرفت پہ گفتگو ہوگی، کو تذکرہ یار چھڑے گا حضرت جی، کو سوز ہوگا، کو شوق ہوگا، کوئی مزہ آئے گا حضرت جی جا کے. لیکن کچھ بھی نہیں جی. شریعت پہ تان، علماء کی بے ادبی اور ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں. میں نے کہا ہے فاسمہ کتنے گیا ہوا ہے. دن سردیوں کے تھے، زور کا وقت تنگ ہو رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ نماز والی کہانی کوئی نہیں. والفتنۃ اشد من القتل. ماڑا کلا بندہ تھا میں نے، اوکھا سوکھا ہو کے میں اٹھا. میں نے جا کے وضو کر کے زور پڑی. تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. عصر پڑی، آ کے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا. جب اب نکلے نا تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا میں نے کہا یار بابی ہوری نماز نہیں پڑھتے. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت جی نکلے ہو نا مولوی دے مولوی ہے، وہ بابی ہوری نہ مقام بہت اچھا ہے اس ٹائم، وہ دل دیاں پڑھتے ہیں. میں کہا یا کل دے آنے ہیں. روٹی کھاندے ہیں میرے سامنے بابی ہوراں نے 4 نان تے 2 ڈونگے سالن دے کھا چھڑے. تو ہی مینوں دسیا بابی ہوراں دیاں 3 بڑیاں تے 17 ہی آنے نے. وہ یار ادو دل کتنے گیا سی، ادو دل کتنے گیا سی. نماز واری دل، روزے واری دل، شریعت واری دل، باقی سارے. اس لیے بھائی بچ کے رہنا ہے جی. باقی جو مرزوب ہوتا ہے حضرت اس کو کیا لگے حضرت جی گرمی سے، اس کو کیا لگے سردی سے، اس کو نہیں ان باتوں کی ہوش ہوتی کوئی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے کو بزرگ تھے تو حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ جی دیکھنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی تو اس کا کیا طریقہ ہے. آپ نے 2 جواب دیے، میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ آپ، لیکن میں آپ سے کہوں گا جی آپ نے اس کو بالکل نہیں آزمانا. اگر نقلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے، اگر اصلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بالکل نہیں آزمانا کوئی بھی جا کے. لیکن بات آپ کو سمجھ آ جائے. آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے جی میں مجذوب ہوں، اگر اس کو دیکھنا ہو اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لو. اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے. مطلب کیا، حالت جذب میں بھی مجذوب کو بھی اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اللہ جل شانہ کے محبوب کا نام لیا گیا ہے اور میں نے محبوب خدا کے نام کو کانڈ نہیں کرنی.
शेख फरमाते अगर मजजूब का ये हाल है तो फिर जो होश वाले हैं फिर उनका हाल क्या होना चाहिए, फिर उनका अंदाज क्या होना चाहिए। इसलिए बदलो जी खुद को, बदलो खुद को, जब उनका नाम आए तो बस फिर। और दूसरी ये भी मेरी बात याद रखें, अगर आप थोड़ा सुस्ती से भी दुरूद पढ़ देंगे ना, किबला पीर साहब बैठे हुए हैं, हो भी जाएगा, क्योंकि ये जिक्र महबूब है, ये कबूल ही कबूल है। अगर आप थोड़ी सुस्ती से भी पढ़ देंगे ना, वो भी जाएगा। लेकिन ये गुनाहगार कहता है भाई अगर सुस्ती से भी पढ़ें तो हो जाए, तो बेटा फिर अगर तू दिल से पढ़ेगा तो फिर जो नहीं ना हुआ फिर वो भी हो जाएगा। शर्त ये है कि पढ़े। और मेरे बुजुर्ग यहाँ एक और भी बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे। आप फरमाते थे बेलिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर। चिट्ठी से मुराद क्या है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया कर, क्योंकि दरजी पढ़ना और होता है, याद करना और होता है। आप फरमाया करते थे रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर। तो किसी आगे से मुरीद ने अर्ज की हजरत की होएगा चिट्ठी भेजिए, आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही नहीं, कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। वेखो हाँ केड़ा है जड़ा रोज सानू जड़ा वाले तो याद करता है, और कदी नहीं हजरत जी। उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। बस हजरत जी हम ही नहीं याद करते हैं, आपको याद किया करो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। ठीक है नहीं, महफिलों में भी पढ़ो, अपने घरों में भी पढ़ो, ठीक है जी। फिर देखो रंग लगता है कि नहीं लगता, बस हम पढ़ते नहीं है कोई। और जी मैं जब जामिया निज़ामिया पढ़ता था ना लाहौर, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, बड़ा एक्स्ट्रा लाडला था। यहाँ से लेकर वो सामने दीवार तक भी मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी, साथ कोई ना कोई जाया करता। तो फिर इन मोहब्बतों में ना कुछ मेरे भी शौक दब के रह गए। मसलन क्या, मुझे बड़ा शौक था ट्यूबवेल पे नहाने का, मुझे बड़ा शौक था खेत से खुद गोंगलू उखेड़ के खाने का। तो जब मैं निज़ामिया आया ना तो मेरे एक दोस्त से, तो मैंने एक दिन उनके सामने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने कहा हज़रत मसला ही नहीं, अब इस दफ़ा सियालकोट ना जाएं, मेरे साथ उकाड़ा चलें, आपके सारे शौक पूरे कर देंगे। हम उनकी दावत पे उकाड़ा चले गए, रज रज के अपने शौक पूरे किए। रात को थक के सोए, शाह की नमाज पढ़ के, हमें कोई होश नहीं थी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में वो खुद थे, दूसरे में उन्होंने हमें सुला दिया। मेरी हजरत को रात को 1 बजे आंख खुली, किस तरह कि कमरे में एक शख्स लेटा हुआ था और वो शोर कर रहा था, लाहौर 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 लाहौर। उसने हमें उठा दिया, मैं उठ के देखा। सुबह हजरत ने जिससे भी मेरी मुलाकात कराई ना और तारुफ करवाया, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, उनमें वो हजरत नहीं शामिल थे। इसलिए हम ज्यादा परेशान हुए कि भाई ये क्या नागहानी आफत है जो रात को 1 बजे हम पे नाजिल हुई है, और ये अपनी आंखें बंद है, गहरी नींद, सोया हुआ है, लाहौर लाहौर कर ला रहा है ये। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद खामोश हो गया। हमने सोने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर जगा दिया, बड़ा गुस्सा आया। फिर हमने सोने की कोशिश की, फिर कामयाब हो गए। तीसरी बार उसने फिर जगा दिया, फिर नहीं नींद आई सारी रात। हम बैठे रहे और कहते रहे बस जरा सुबह हो जाए, फिर अल्लामा साहब से पूछते हैं। सुबह फजर की नमाज जब पढ़ने गए, हजरत ने मुसल्ला इमामत पे मुझे खड़ा कर दिया, मैंने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले, मैंने अल्लामा साहब का हाथ पकड़ा और साइड पे ले गया। मैंने कहा अल्लामा साहब जगू नहीं ना बुलाना तो साफ ना कर दो, लेकिन राती की करवाया जाए। मुझे फरमाने लगे क्या? मैं हजरत वो पता नहीं क्या नागहानी आफत नाजल हुई रात को हमको, सारी रात अल्लाह के बंदे ने सोने नहीं दिया, लाहौर लाहौर करलाता रहा है। वो कहने लगे हजरत वो नागहानी आफत नहीं, वो मेरे बरादरी अकबर है, बस मुझे नहीं पता था कि वो रात को आ जाएंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं और उनके सोने का एहतमाम करता। मैंने कहा मसला क्या है? उनका मसला ये है कि ये रोज बस लेके ना ओकाड़ा से लाहौर जाती है, और क्योंकि उन्होंने ओकाड़ा से लेकर लाहौर तक लाहौर लाहौर करना होता है, अब इन पे लाहौर इतना गालिब आ गया, ये सोते में भी लाहौर लाहौर ही करते हैं। मैंने उस दिन सीखा था, मैंने कहा जो बंदा सारा दिन लाहौर लाहौर करे ना तो सुतियां भी लाहौर लाहौर होंदा है, तो जो बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सुतियां अल्लाह अल्लाह नहीं होएगा। अगर बंदा सारा दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले तो आपके ख्याल में सोते में नहीं होगा। भाई हमारे बड़ों ने ये लतीफे नहीं लिखे कोई भी, उन्होंने हक सच लिखा है जी। इसलिए तो किसी ने कहा था मैं सो जाऊं या मुस्तफा
کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضرت ہیں. اور یہ جی کربلا والوں کا پیغام ہے، اور یہی کربلا والوں کا پیغام ہے جی، یہی پیغام ہے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، نہ حضرت ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے، نہ کبھی ہم نے یہ کی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں جی، میں نے پوچھا جی پیچھے بھی ادھر بچوں سے، کھڑیا والا میں بھی، میں نے کہا جی آپ کو وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کروایا تھا، آپ کو کہیں نظر آیا ہے؟ آپ نے اس کو فیصل آباد کے بازار میں دیکھا ہو؟ چلو اب جڑا والے آئے ہیں، میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو اسلام نظر آیا کہیں جڑا والا میں؟ آپ نے جڑا والا کے بازار میں اس اسلام کو دیکھا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی یونیورسٹی میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی کالج میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ بس سبیل، بس ایک دیگ، بس الوا، بس فرنی، یہ ہے اسلام؟ کیا آپ کے خیال میں امام حسین نے سبیل کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا آپ کے خیال میں امام علی مقام نے ایک بریانی کی دیگ کے لیے قربانی دی تھی؟ نہیں حضرت، قربانی تو اسلام کے لیے دی گئی تھی. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے حضرت. اور میں آج 2021 کی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا. آج سے 100 سال پہلے، پتہ نہیں 2021 میں میاں محمد بخش صاحب ہوتے تو کیا جملے ارشاد فرماتے تھے. تب آپ نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. 2021 نہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا. پتہ نہیں آج ہوتے تو ان کے جملے کیا ہوتے. آپ فرماتے دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. ہاں جی. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں او پتر تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. میری خوشامد عادت نہیں ہے، میں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام حضرت. ہاں جی، ہاں جی. اور آپ نے اسلام کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ ہیں جی، باتیں تم اتنی بڑی کرتے ہو، رکھے تم سے 4 بال نہیں جاتے ادھر. میں سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کی جو اہل بیت سے محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، اللہ اس میں اور برکتیں دے. لیکن پتر صرف ایک سبیل پہ بات ختم نہ کرو، یہ سبیل کی بات نہیں ہے. وہاں علی اکبر بھی قربان ہوئے، وہاں علی اصغر بھی قربان ہوئے. تو ایک سبیل تے گالا نہ مکا، تو ایک دیگ پکا کے ویلا نہ ہو. میاں خود کو بتا تو نے کیا کیا. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے میں سب سے کہنے لگا ہوں، آپ نے آج تک کوئی بندہ تو نہیں دیکھا یا کوئی عالم دین آپ نے دیکھا ہو جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نال میری تون چ پیڑ رہندی؟ کہا کسی نے آج تک؟ آدھا کلو دا موبائل تھی سارے نے اپنی اپنی جیب چ پایا ہے، 4 وال تہاڈے کو رکھے نہیں جاندے ہیں. 4 وال تہاڈے کو رکھے نہیں جاندے. تم کرتے ہو کربلا کی بات، تم نے کرنی ہے کربلا کی بات ہیں. 4 بال تم سے رکھے نہیں جاتے. ادھر جی باتیں سنو ذرا ادھر جی. اور ادھر جی اٹ پٹو تے تھلوں عاشق نکل آندا ہے. ادھر یہ ہے عشق، اس کو عشق کہتے ہیں. ادھر ہیں جی، وہ عشق تو آگ ہے جی، کچھ نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں عشق تے آتش دوہی برابر ہووے، عشق دا تاں اوتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں. سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. اور جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا. پھر نہیں حضرت جی رہتا کچھ بھی. ہم تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. چلے جی میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. امام علی مقام کی محفل میں بیٹھی ہیں، آستانے پہ پیروں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جھوٹ نہ بولنا. اچھا اگر کوئی اور وجہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جانا. نہیں جی یہ نہیں وجہ.
अगर कोई और वजह है उठ के खड़े हो जाना, मैं जवाब दे के जाऊंगा जी आपको। अगर हम ये दाढ़ी नहीं रख रहे तो इसकी वजह सिर्फ यही है ना कि हम एक औरत को सोना लगना चाहते हैं। अगर कोई और वजह है तो उठ के दसो जी, नहीं जी ए वजह है, बताओ जी, यही वजह है ना जी। हम किसी एक औरत को सोना लगना चाहते हैं हजरत। तो मैं कहता हूं यार, शायद छोटा लफ्ज भी छोटा पड़ जाए कि तेरी सोच बहुत ही छोटी है। तू एक औरत को तो सोना लगना चाहता है, तू महबूबे खुदा को नहीं सोना लगना चाहता है? क्या यार,